بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شجر اسلام آفیشیل یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان ثابت حسن سعدی اپنے پروگرام سوال نامہ کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا آصف الرحمان صاحب، نائب مفتی دارالفتاح جامعہ عربیہ قاسم العلوم سرگودا۔ تو آج ہم ان سے سوالات کریں گے اور یہ ہمیں جوابات دیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آئیے تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف اور ان سے سوالات شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ محترم، ہم سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہیں گے کہ اگر ایک عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ لیکن جس عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ذکر کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ انتظار کریں 4 ماہ اور 10 دن۔ تو اس لحاظ سے 4 ماہ اور 10 دن اس عورت کی عدت ہے جس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے۔ محترم، دوران عدت عورت کون سے کام کر سکتی ہے یا وہ کون سے کام ہیں کہ جن کا شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی؟ دیکھیں جی، عدت جو ہے یہ 2 طرح کی ہے۔ ایک عدت جو ہے وہ مطلقہ عورت کی ہے، عدت طلاق ہے، اور دوسری عدت اس عورت کی ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے۔ پھر طلاق والی عدت میں یہ بھی ہے کہ اگر تو طلاق رجعی ہے تو اس عورت پر کوئی خاص پابندی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ عورت سارے کام کر سکتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس عورت کا جسے طلاق بائنہ یا طلاق مغلظہ ہے، یا وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو چکا ہے، تو اس کی عدت جو ہے اس میں کچھ پابندیاں ہیں جو ایسے کام ہیں جن کو عورت نہیں کرے گی۔ مثلا عورت زینت کے کام نہیں کر سکتی، زیب و زینت نہیں کر سکتی، کنگھی نہیں لگا سکتی، تیل نہیں لگا سکتی، اسی طرح چوڑیاں نہیں پہن سکتی، اور اس سے متعلقہ یعنی جتنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی بلا ضرورت۔ ہاں اگر ضرورت ہو بامر مجبوری، یعنی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، یا عدالت میں گواہی دینی ہے، یا اسی طرح بازار سے سودا سلف لانا ہے اور کوئی اور دوسرا لانے والا نہیں ہے، اور یا کسی عدالت میں گواہی دینی ہے، یا ہماری کچھ بہنیں جو ہیں وہ ملازمت کرتی ہیں اور انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نہیں جائیں گی تو ہمیں ملازمت سے نکال دیا جائے گا، تو اس صورت میں وہ عورت جو ہے جس کا خاوند فوت ہو چکا ہے یا جو متعلقہ عورت ہے تو وہ باہر نکل سکتی ہے۔ لیکن متعلقہ جو ہے یہ کسب معاش کے لیے نہیں نکل سکتی، اس میں تھوڑا سا فرق ہے متعلقہ عورت کا اور اس عورت کا جس کا خاوند فوت ہو چکا ہو، کیونکہ متعلقہ عورت کی جب عدت میں ہوتی ہے تو اس کا خرچہ، اس کا نان نفقہ اس کے خاوند پہ ہوتا ہے، تو اس لیے جو متعلقہ عورت ہے وہ کسب معاش کے لیے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ ہاں وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو چکا ہے اور وہ غریب اور نادار ہے تو وہ کسب معاش کے لیے باہر نکل سکتی ہے۔ محترم، ہمارا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک نماز جنازہ ہے اور نماز جنازہ میں ایک آدمی آیا، اس کی پہلی 2 تکبیریں رہ گئی، تو وہ امام کے ساتھ ہی یا سلام پھیرے گا یا اپنی وہ 2 تکبیریں جو مکمل کر کے پھر سلام پھیرے گا؟ لیکن اس میں 2 چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، ایک تو تکبیرات کی ترتیب ہے اور دوسری جو جنازے کی ترتیب ہے، یعنی ثنا پڑھنا، درود پڑھنا، اسی طرح دعا پڑھنا۔ تو اس میں یہ ہے کہ تکبیرات تو بعد میں دہرائی جا سکتی ہیں، یعنی آپ کی 1 یا 2 تکبیریں رہ گئی ہیں تو آپ بعد میں دہرا سکتے ہیں۔ اب اس میں ترتیب کیا ہوگی تو اس کے حوالے سے ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر اس آدمی کو معلوم ہے کہ امام مثلاً تیسری تکبیر میں ہے تو وہی چیز پڑھے گا، ترتیب کے ساتھ امام کی موافقت کرے گا، یعنی دعا پڑھے گا، اللہ اکبر انتظار کرے،
امام کا انتظار کرے، جیسے امام اللہ اکبر کہے تو وہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے، اور اسے چونکہ معلوم ہے کہ امام نے تیسری تکبیر کہی ہے تو وہ دعا سے امام کی موافقت میں دعا ہی پڑھے گا۔ لیکن ایک آدمی آیا، اسے یہ نہیں پتا کہ امام نے کون سی تکبیر میں ہے امام، تو وہ اپنی ترتیب رکھے گا، یعنی جس طرح جنازے کی ترتیب ہوتی ہے شروع سے ہی وہ کیا کرے گا، ثنا پڑھے گا، پھر دوسری تکبیر میں درود پڑھے گا، اور اگر تیسری تکبیر کے بعد امام سلام پھیر دیتا ہے، یعنی اس کی ایک تکبیر رہ گئی، امام سلام پھیر دیتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ باقی جو تکبیرات اس کی جو رہ گئی تھیں ان کو بغیر دعا کے، بغیر کسی چیز کے پڑھے، وہ بس مختصر سی تکبیریں کہہ کے سلام پھیر سکتے کہ نماز جنازہ میں اللہ اکبر تکبیر یعنی اللہ اکبر کا کیا حکم ہے؟ نماز جنازہ میں تکبیر کا حکم ایک فرض کے مقام میں ہے، یعنی ایک رکعت کے مقام میں ہے، تو تکبیرات چونکہ فرض ہیں تو اس لیے اس کا حکم جو ہے وہ یہی ہوگا کہ تکبیر کہنا فرض ہے نماز جنازے کا۔ جی تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ بھی ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، فیس بک کے اوپر نیچے کمنٹ میں بھی آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، اور ہمارے واٹس ایپ نمبر جو اسکرین پر آپ کے سامنے آ رہا ہے اس پر بھی آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات ہمارے علماء کرام اور مفتیان کرام آپ کے جوابات دیں گے دلیل کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے بدھ کی شب 8 بجے اپنے پروگرام سوال نامہ میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سعد الحسن سعدی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔